مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حال کو دیکھیے۔ شہزادی فاطمہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادی فاطمہ کو چند خصوصیات سے ایسا مالا مال فرما دیا تھا جو دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہے۔ وہ کون سی خصوصیت ہے؟ یہ خصوصیت یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ کی پوری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اور نماز کیسے قضا نہیں کی؟ آج ہمارے گھروں کی بیٹیاں مائیں اور بچیاں بہنیں ہیں، ان کو مہینہ در مہینہ ناپاکی کے بعد میں خون ناپاکی کا مہینہ در مہینہ ناپاکی کا خون ان کو آتا ہے، مگر شہزادی فاطمہ اللہ کی ایسی بندی تھی کہ ان کو پوری زندگی میں کبھی بھی ناپاکی کا خون نہیں آیا۔ آج ہمارے گھروں میں کسی بچی کو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو جائے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں اس کو نفاس کا خون آتا ہے، چاہے وہ 1 لمحے کے لیے آئے چاہے 40 دن کے لیے آئے۔ شہزادی فاطمہ کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، حضرت محسن پیدا ہوئے، حضرت زینب پیدا ہوئی، حضرت رقیہ پیدا ہوئی، حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، یعنی 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، مگر 6 کے پیدائش کے بعد میں کبھی بھی آپ کو نفاس کا خون نہیں آیا، ناپاک 1 لمحے کے لیے نہیں ہوئی۔ یہ شہزادی فاطمہ کی خصوصیت ہے۔ دنیا کے سارے لوگ حیران، دنیا کے سارے لوگ پریشان، سنی مسلمان یہ کہتے ہیں میرے آقا کی بیٹی شہزادی فاطمہ کو نہ تو نفاس کا خون آیا ہے نہ تو حیض کا خون آیا ہے، آخر یہ کون سی ہے؟ کیونکہ جب کوئی عورت دنیا میں آتی ہے تو عناصر اربعہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور عناصر اربعہ جس عورت کے اندر پایا جائے گا اس کے لیے خون جمانا ضروری ہے۔ چین کے لوگ حیران ہیں، جاپان کے لوگ پریشان ہیں، امریکہ کے لوگ وصل کر رہے ہیں، تحقیق پر تحقیق کرتے جا رہے ہیں، آخر ایسے کیسے ہوا؟ تو اس کے جواب میں سارے لوگ حیران پریشان تھے۔ بریلی کا ایک مرد مجاہد اٹھا جسے حق کی پہچان کہتے ہیں، محبت کی شان کہتے ہیں، آلہ حضرت سید امام احمد اللہ خان کہتے ہیں، انہوں نے بہت پہلے جواب دے دیا ہے اے دنیا کے لوگوں جو پریشان ہو، جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کے جسم سے وہی پاتا ہے۔ دنیا کی ساری عورتیں خون سے پیدا ہوئی ہیں تو ان کے جسم سے خون آتا ہے، شہزادی فاطمہ نور سے پیدا ہوئی ہیں تو ان کے جسم سے نور آیا ہے۔ میرے امام بولتے ایک نور کا نام تاریخ میں حسن بنتا ہے اور دوسرے نور کا نام تاریخ میں حسین بنتا ہے۔ برجستہ بولتے میرے امام یا نبی اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شہزادی فاطمہ نے نور سے پیدائش لی اور آپ نے پیدا بھی نور کیا ہے۔ ایک نور کو حسن کہتے ہیں اور دوسرے نور کو حسین کہتے ہیں۔ شہزادی فاطمہ کی رخصتی اور زندگی کے حال میں یہ پہلا پھول کھلتا ہے جسے امام حسن کہا جاتا ہے۔ جب امام حسن 3 ہجری میں اور ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو مدینہ شریف کی سرزمین پر حضرت علی کے گھر میں پیدا ہوئے تو نبیوں کے نبی کو خبر ملی، مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ آپ نے امام حضرت علی سے کہا اے علی نواسا آیا، نام کیا رکھنا چاہا؟ بولتے آقا میری خواہش ہے کہ میں آپ کے نواسے کا نام حرب رکھوں۔ حرب کے معنی جنگجو ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، شجاع کے پیکر کے ہوتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا نے جب یہ کہا تو آقائے کائنات کہتے ہیں نہیں نہیں علی، یہ ان کا نام حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسن ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ جنتی جوانوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ایک جگہ ہم سب کے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جنتی نام ہے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا، اور سیدھے کان میں آپ نے اذان کے کلمات پڑھے، الٹے کان میں تکبیر پڑھے، اور سرکار نے عقیقہ شریف ان کا کیا۔ یہ امام حسن کی پیدائش ہے، اور 6 مہینے کے بعد ایک روایت یہ کہتی ہے ان کی پیدائش کے 6 ماہ کے بعد، اور ایک روایت کہتی ہے امام حسن کی پیدائش کے 7 مہینے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر دوسرا پھول کھلتا ہے، اور وہ کیسے کھلتا ہے؟ ام الفضل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چچی جان، جو حضرت عباس کی پیاری زوجہ مکرمہ ہے، وہ آتی ہے عرض کرتی آقا میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے، وہ خواب ایسا ہے جس خواب کو میں نے دیکھی جب سے میں بہت بے چین ہوں، غمگین ہوں، پریشان ہوں۔ نبیوں کے نبی نے کہا چچی جان کون سا خواب تم نے دیکھا؟ تو عرض کرتی آقا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم میں اطہر کے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹا گیا اور میری گود میں دیا گیا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر کے میں حیران ہوں، پریشان ہوں۔ آقا کے نام مسکراتے ہیں، اور جب مصطفیٰ مسکرائے تو ام الفضل یہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ نبی دو جہاں کے رخسار پر نور کا سایہ آ گیا ہے اور اجالا ہی اجالا آ گیا ہے۔ میں عرض کر رہی ہوں آقا میں غمگین ہوں، پریشان ہوں، ٹینشن میں ہوں، اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے چچی جان فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری شہزادی فاطمہ کے گھر دوسرا پھول کھلنے والا ہے، اور وہ دوسرا پھول جب کھلے گا تو سب سے پہلے وہ پھول تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا ہے، اور 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں، آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب ان کی پیدائش ہو گئی تو آقا کائنات کے گوشے مبارک میں آواز رکھی جاتی ہے، اور آواز جب رکھی جاتی آقا شہزادی فاطمہ کے گھر دوسرا شہزادہ آیا ہے۔ مصطفیٰ آئے، اور آنے کے بعد سرکار چل رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی آ رہے ہیں، عمر بھی آ رہے ہیں، عثمان بھی آ رہے ہیں، سعد و سعید بھی آ رہے ہیں، طلحہ زبیر بھی آ رہے ہیں، بلال و سلمان بھی آ رہے ہیں۔ سارے صحابہ جو اس وقت مسجد کے اندر موجود تھے سب کے سب آ جاتے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ۔ نبی یہ تو یہاں ہے، پیارے علی سے کہا اے علی شہزادہ آ گیا، مبارک ہو مبارک ہو۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بانی کو سن کر کے سیدہ فاطمہ حجرے کے اندر مسکرا رہی ہے، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ شہزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے لال کو اٹھاتی ہے، ام الفضل کی گود میں دے دیتی ہے، اور ام الفضل نے امام حسین کو لیا اور لینے کے بعد میں علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ پیارے علی نے وہ امام حسین کو لیا اور نبیوں کے نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیارے حسین کو گود میں لے رہے ہیں، اور کبھی پیشانی کو دیکھتے ہیں، کبھی رخسار کو دیکھتے ہیں، کبھی پردے کو دیکھتے ہیں، کبھی بازو کو دیکھتے ہیں، کبھی سینے کو دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھ کو دیکھتے ہیں، اور کہتے جا رہے ہیں علی مبارک ہو شہزادہ آیا ہے۔ پھر نبی نے کہا اے علی اس بیٹے کا نام کیا رکھنا تو نے کہا، تو پیارے علی کہتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے حبیب میری تمنا تو یہ تھی کہ شہزادے کا نام بھی میں حرم رکھوں، تو میرے آقا کہتے ہیں نہیں نہیں ان کا نام حرم نہیں ہوگا، ان کا نام حرم نہیں ہوگا، ان کا نام حرم نہیں ہوگا۔ ابھی مصطفیٰ نے بیان ہی فرما رہے ہیں اتنے میں سدرا کے مکین جبریل امین حاضر دربار ہوتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کی مرضی یہ ہے کہ آپ نے بڑے نواسے کا نام حسن رکھا ہے تو چھوٹے نواسے کا نام حسین رکھ دیجیے۔ تو حضرت مصطفیٰ نے چھوٹے نواسے کا نام حسین رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی گود میں ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں، اور شہزادی فاطمہ
حجرے کے اندر کبھی دائیں جا رہی ہیں، کبھی بائیں جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں. شہزادی فاطمہ چل رہی ہے. نبیوں کے نبی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا بیٹی ادھر ادھر کیوں چل رہی ہو؟ اے بیٹی فاطمہ کبھی ادھر آتی ہو کبھی ادھر آتی ہو، آنے جانے کا ماجرا کیا ہے؟ عرض کرتی ابا حضور میں خرما دیکھ رہی ہوں کہ گھر کے اندر کہیں خرما مل جائے تو آپ کو دے دوں، آپ حسین کو چبا کر کے کھلا دیجیے. پھر کہتی ہیں ابا حضور خرما تو نہ ملا، میں کھجور تلاش رہی تھی کہ کھجور ہی مل جائے تو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں کہ آپ چبا کر کے حسین کے منہ کے اندر رکھ دیں. تو نبیوں کے نبی ارشاد فرماتے بیٹی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے منہ کے اندر کھجور ڈالا جاتا ہے. یہ میرا چہیتا میرا سا حسین ہے، اس کے منہ کے اندر کھجور نہیں لعاب حضور پیش کیا جائے گا. چنانچہ ہم سب کے مصطفیٰ امام حسین کے رخسار پر اپنے انگلی کو رکھتے ہیں. حسین اعظم نے منہ کو کھول دیا، رسول اعظم نے اپنی زبان کو نکالی ہے اور حسین کے منہ میں دے دیا. اے حسین چوس لے، اے حسین چوس لے، اے حسین چوس لے. حسین اعظم نبی کو کہا کہ لعاب کو چوستے جا رہے ہیں. کیا کیا چوسے ہیں حسین؟ دنیا یہ کہتی ہے میدان کربلا میں حسین 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، پیاس نے ان کو کمزور کر دیا ہوگا. میرے نادان زبان کو سنبھال کر کے نکال. میدان کربلا میں ظاہری طور پر میرے آقا حسین نے پانی کو تو نہیں پیا ہے، مگر ان کے نانا جان نے بچپن میں اپنی زبان کو چسا کر کے بتا دیا ہے میرا پانی کا محتاج نہیں ہے. جس کے نانا ساقی کوثر ہو انہوں نے لعاب کو پلا دیا ہو، وہ پانی کیا پیے گا؟ وہ تو پیئیں گے تو لعاب کے ساتھ ساتھ آبے کوثر کے پانی کو پیئیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے. جب مصطفیٰ جان رحمت نے ان کا نام حسین رکھا تو شہزادی فاطمہ حجرے کے اندر بیٹھے بیٹھے کہتی ہیں میرا حسین. کیا بولتی ہیں؟ بولو سبحان اللہ. ارے ذکر حسین کی بات کر لیں بھی تو جذبہ بڑھے گا دن بدن. شہزادی فاطمہ بولتی ہے میرا حسین، ام فضل کہتی ہے میرا حسین، حضرت علی کہتے ہیں میرا حسین، عثمان ذوالنورین کہتے ہیں میرا حسین، عمر فاروق کہتے ہیں میرا حسین، ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا حسین، سعد و سعید کہتے ہیں میرا حسین، طلحہ زبیر کہتے ہیں میرا حسین. یہ فاطمہ سے لے کر ہر صحابی نے یہ کہا تھا میرا حسین. نعرہ لگا تو بغداد کے تاجدار کے پاس جب آواز پہنچی تو آپ بغداد کے تاجدار بغداد سے بولتے ہیں میرا حسین. ہند کی راجا پیارے خواجہ اجمیر مولا سے بولتے ہیں میرا حسین. شاہ برکت اللہ مہرا کی سرزمین سے بولتے ہیں میرا حسین. اور بہرائی شریف سے سید سالار رسول راضی بولتے ہیں میرا حسین. بہار شریف سے شعب اولیاء علی بولتے ہیں میرا حسین. صدر الشریعہ بولتے ہیں میرا حسین. تاج الشریعہ بولتے ہیں میرا حسین. سارے لوگ بولتے جا رہے ہیں میرا حسین. کیوں سب لوگ بولتے ہیں میرا حسین؟ نمازی کو دیکھو تو بولتا ہے میرا حسین، حاجی کو دیکھو تو بولتا ہے میرا حسین، حاجی کو دیکھو تو بولتا ہے میرا حسین، پیر کو دیکھو تو بولتا ہے میرا حسین، مرید کو دیکھو تو بولتا ہے میرا حسین، نمازی کو دیکھو تو بولتا ہے میرا حسین. ہر ایک دیوانے کو دیکھو تو سارے لوگ بولتے ہیں میرا حسین. کیونکہ مدینہ شریف کی سرزمین پر نبیوں کے نبی نے کہا تھا اور حسین اور منی وہاں ملا حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. جب نبی کے دو جہاں نے حسین کو اپنا کہا تو نبی کے ہر دیوانے نے حسین کو یہ کہا میرا حسین. تو حسین اعظم نبی کے ہیں اور ہم سب لوگ نبی کی محبت میں حسین کو کہتے ہیں میرا حسین. اسی وجہ سے آج کوئی دنیا کی گلی گلی ہے حسین ابن علی ہے. جہاں بھی دیکھو حسین اعظم کی محبت کا نام لگ رہا ہے. نبی دو جہاں نے امام حسین کے سیدھے کان میں اذان کہی اور الٹے کان میں تکبیر کے کلمے کو پڑھے. مصطفیٰ نے عقیقہ شریف دیا اور اس کے بعد میں امام حسین کی پرورش کے لیے سیدہ فاطمہ سے کہا بیٹی یہ دونوں شہزادے ہیں
ان کی تربیت اور ان کی پرورش پر بھرپور دھیان دو. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں جنتی پھول ہیں، جب میں ان کو سونگھتا ہوں تو ان کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور یہ آقا ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسن اور حسین جنتی بچوں کے سردار نہیں. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ حسن و حسین جنتی بوڑھوں کے سردار نہیں. نہیں، جتنے بھی بوڑھے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں جو جنتی ہوں گے سب کے سب جنت میں جوان ہو کر کے جائیں گے. ورنہ بیان فرماتے ہیں سب کی عمر 33 سال کی ہوگی، گویا کہ سارے جنتی جوان ہوں گے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا حسن و حسین ہر جنتی کے سردار ہیں، چاہے کوئی بوڑھا ہو، چاہے کوئی جوان ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو. اور تاریخ میں کہتی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی شیر خدا مشکل کشا اور نبی دو جہاں کے نور اور پیارے علی کے خون اور شہزادی فاطمہ کے دودھ کا یہ کمال تھا کہ حسن بھی چمکے ہیں، حسین بھی چمکے ہیں، ایسے چمکے ہیں کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسین ابن علی کی محبت کا نام لگ رہا ہے. اور دیوانہ بردستہ یہ کہتا جا رہا ہے کلمے توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. ملت اسلام کو ملتا ہے درس حیات، کیسے بھولے ہم بنا یوم شہادت اے حسین. حضرات ہمارے اور آپ کے آقا کو حسن سے بھی محبت تھی، حسین سے بھی محبت تھی اور سارے بچوں سے محبت تھی، لیکن سرکار کو ان دونوں شہزادوں سے بڑا قلبی میلان تھا. آج دنیا میں انسانوں کی نسل چلتی ہے اس کے باپ سے چلتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. آج سادات کے چشم و چراغ میں دکھائی دے رہے ہیں یہ پیارے علی شیر خدا کے خون تو ہیں لیکن نور مصطفیٰ کے ہیں، مصطفیٰ کے نور ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا کہ میری نسل ان کی ذاتوں سے چلے گی. اور یہی پیارے حسن اور حسین ہیں. بچپنا ہوتا تھا کھیلتے کھیلتے سرکار کی بارگاہ کی جانب جاتے تو سرکار اتنی محبت فرماتے ان سے کہ نبی دو جہاں نماز کے لیے جب قیام فرماتے تو اتنا لمبا قیام مصطفیٰ کا ہوتا کہ امام حسن اور امام حسین آپ کے دونوں پیروں کے بیچ سے بار بار نکل جایا کرتے تھے. اور سرکار کبھی منع نہیں فرماتے بلکہ خوشیوں کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اور ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار حجرے شریف میں تشریف فرما ہے. آج کچھ لوگ بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جس محبت کو دیکھ کر کے سنت مصطفیٰ تازہ ہوتا نظر آتا ہے. وہ کیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پشتوں پر بٹھاتے ہیں. عرب کا دستور یہ تھا کہ لوگ بچوں کو اٹھاتے تھے تو عیب تصور کیا کرتے تھے، بچوں کو اٹھانا عیب جانتے تھے. مگر آقا جلال نے سارے رسم کو ختم کر دیا اور اپنے نواز حسن کو اور اپنے نواز حسین کو ایک کو سیدھے کندھے پر بٹھایا اور ایک کو الٹے کندھے پر بٹھایا اور عرب کے رسم و رواج کو ختم کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا مصطفیٰ جانے رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ دستور جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. جب نبی کو رہا اپنے دو نواسوں کو کندھے پر لے کر کے جا رہے ہیں تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے کہا کتنی پیاری سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے جس پر حسن اور حسین سوار ہیں. جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر تم نے دیکھ تو لیا ہے کتنی پیاری سواری ہے مگر دوسری نظر سے دیکھو کہ سوار کتنا پیارا ہے، سوار کتنا پیارا ہے. اللہ پیارے حسن کی شان کا ہے اور پیارے حسین کی شان یہ ہے. دیکھیے نبی کوئی ایسے ہے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں کسی نے اپنے پشت کے اوپر اپنے بیٹے کو اپنے نواسے کو اپنے پوتے کو نہیں بٹھایا ہے. ایک ہی نبی ہے جو نبی ہی نہیں نبیوں کے نبی ہے، رسولوں کے بھی رسول ہے.
نے ان کو پشت پر بٹھا لیا، اپنے پیٹھ پر سوار کر لیا اور حجرے کے اندر چل رہے ہیں جیسے کہ کوئی بچے کی طبعی میدان کے لیے اپنے پیر کو زمین پر رکھ کر کے اور اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر کے چل کر کے ان کو بہترین طبعی میدان پوری کر رہا ہو۔ جب امام حسن کی طبعی میدان پوری ہو گئی تو ہم سب کے مصطفیٰ نے امام حسین کو پشت پر سوار کیا۔ جب امام حسین کی طبعی میدان پوری ہو گئی تو نبی دو جہاں نے سیدہ زینب کو اپنے پشت مقدس پر بٹھایا۔ یہ شہزادی سیدہ زینب کون ہے؟ یہ حسن و حسین کی پیاری بہن ہے جو میدان کربلا میں ایک اسیری کی کیفیت میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اور صرف یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ نبی دو جہاں کو اپنے پیارے نواسوں سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی دو جہاں خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، امام حسین امام حسن آگے بڑھے اور امام حسن جب آگے بڑھے تو ہم سب کے مصطفیٰ رحمت نے امام حسن کو دیکھا، خطبے کو روک دیا اور روکنے کے بعد میں میرے آقا نے امام حسن کو اپنی گود میں لیا اور لینے کے ساتھ مصطفیٰ رحمت نے امام حسن کو منبر پر بٹھایا اور خطبہ دینے سے پہلے جماعت صحابہ کے اندر ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ اللہ اللہ، یہ پیارے حسن کی شان ہے اور وہی پیارے حسین ہے۔ ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کو دیکھا، نبی دو جہاں کے جسم نازنین پر ایک نورانی چادر ڈلی ہوئی ہے، سرکار چادر اوڑھے اوڑھے جا رہی ہے۔ میں حیران تھا، پریشان تھا، آقا دو جہاں چادر کو اوڑھے ہوئے ہیں تو ذرا جسم موٹا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا سے عرض کیا آقا چادر کے اندر کیا ہے؟ تو نبی دو جہاں نے چادر کو ہٹائی تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک جانب حسن نظر آ رہی ہے اور دوسری جانب حسین نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیار کتنی محبت ہے نبی دو جہاں کو اپنے پیارے نواسے سے۔ اور عصر کی نماز کی امامت کی جب باری آتی ہے، مصطفیٰ رحمت اپنے مسجد کے اندر نماز عصر کی امامت فرما رہے ہیں، چنانچہ امام حسین جن کی حیات ظاہری کی عمر اس وقت 6 برس کی تھی، دوڑے دوڑے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے ساتھ مسجد کے اندر جاتے ہیں، دیکھا کہ نانا جان نماز کی حالت میں ہے۔ حسین اعظم کچھ وقت تک کھڑے تھے اور جیسا ہی مصطفیٰ قیام سے رکوع میں جاتے ہیں حسین پاک دیکھتے رہے اور جب نبی سجدے میں گئے تو حسین اعظم مصطفیٰ کے سجدے کی والی حالت میں نبی کے پشت مقدس پر سوار ہو گئے۔ آج کوئی ہوتا تو شاید اس بچے کو گرا دیتا، مگر یہ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ حسین پشت پر سوار ہیں، سرکار سجدے کو لمبا کر رہے ہیں۔ اب سرکار سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، لمبا سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار سجدے کی تسبیح کو بڑھا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں سجدے کی تسبیح کو، جب تک حسین خود سے نہیں اترے مصطفیٰ رحمت سجدے کی تسبیح کو بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ حسین اعظم اترے اور اپنے گھر آئے۔ شہزادی فاطمہ نے کہا بیٹا کہاں گئے تھے؟ عرض کرتے امی جان نانا جان کی مسجد میں گیا تھا۔ بیٹا تیرے نانا کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں نانا نماز میں تھے۔ اے بیٹا تو کیا کر رہا تھا؟ تو حسین اعظم کہتے امی جان جب تک نانا کھڑے تھے میں دیکھتا رہا، رکوع میں گئے میں دیکھتا رہا، جب سجدے میں گئے تو میں نانا کے پشت پر سوار ہو گیا۔ شہزادی فاطمہ کہتی ہیں بیٹا تو نے نماز کا خیال نہ کیا؟ کہتے ہیں امی میں کیا کرتا؟ کوئی مجھ کو اشارہ کر رہا حسین آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ نانا کے پشت پر میں سوار ہو گیا۔ تو شہزادی فاطمہ بولتی ہیں تیرے نانا نے کیا کیا؟ تو حسین اعظم کہتے امی جان نانا جان نے سجدے کی تسبیح کو بڑھا دی اور آج سجدے میں نانا جان نے 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح کو پڑھی ہے۔ تو حسین اعظم کی ماں یہ کہتی بیٹا تیرے نانا نے تیرے لیے سجدے میں 72 تسبیح کو پڑھی ہے، تو بتا نانا کے لیے تو کیا کرے گا؟ بچپنا میرے آقا حسین کا ہے، جہاں داری دیکھو حسین اعظم کی نظر کو دیکھو، حسین اعظم کی بالغ نظری کو دیکھو۔
اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچپن میں اس طرح اپنی ماں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے پشت پر تھے تو آپ بتائیے کیا نبی کو حسین اعظم کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ آپ کہیں گے ضرور آیا۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں گائے بیل بھینس دکان کاروبار کسی کا بھی خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور جب میرے امام سے پوچھا گیا جنہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آپ بتائیے دیوبند کے لوگ یہ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، کسی کا بھی خیال آئے نماز ہو جاتی ہے، تو میرے امام کہتے ہیں ہم لوگ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے محبت کی انجمن کو سجائی ہے، عشق کی کھیتی کو ہری بھری کی ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کو بتایا ہے، ہمیں اجمیر والا کربلا والا بغداد والا بنا کے رکھا ہے، مدینے والے کا غلام بنایا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی دیر ہے۔ تو امام اہل سنت کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس میں نبی کا خیال نہ آئے۔ کہتے ہم تحیات پڑھتے ہیں تو تحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، تو کوئی بھی انسان جو نمازی ہوگا اس کو نبی کا ضرور خیال آئے گا۔ تو یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، تو حسین اعظم نبی نہیں ہے، ایک امتی ہے، نبی کے خیال میں امتی، نبی کی نماز میں امتی کا خیال آیا تو بتاؤ اس نماز کا حالم کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب کوئی اور نہیں دے رہا ہے، حسین اعظم کا بیٹا اجمیر معلّہ سے دے رہا ہے، اور کہتا ہے دنیا کے لوگوں میرے آقا حسین کو صرف حسین مت دیکھو، مگر میرے آقا حسین کی شان تو یہ ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، بولتے جا رہے ہیں دی است حسین، دی پناہ است حسین، تم تنہا حسین کو ایک ہاتھ پیر والا ہی مت دیکھو، بلکہ حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے۔ نبی یہ تو رہا ہے سجدے کو لمبا کیا ہے تو دین کے لیے کیا ہے اور دین کی پناہ کے لیے کیا ہے، تربیت کر رہے ہیں مصطفیٰ۔ اے حسین جس سجدے میں تیرے نامہ جان نے دین کی تحفظ اور بقا کے لیے سجدے کو لمبا کیا ہے، اسی حسین کو نامہ جان کی تربیت دے رہے ہیں۔ اے حسین تو بھی نامہ کے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا۔ حسین اعظم کی زندگی ان کے زندگی کے سب خوشان بے مثل ہے، وقت بہت کافی ہوا، بات بہت باقی ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ کل کی تاریخ میں